اچھا میڈم یہ بتائیے کہ اس سے قبل آپ کی جماعت کہتی تھی کہ فوج کے اندر تقسیم ہے، کیا آج بھی تقسیم ہے یا وہ تقسیم ختم ہو گئی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ کبھی بھی میری جماعت میں سے کسی نے دی، میرا نہیں خیال۔ آپ نے مجھے کہا تھا۔ دیکھیں وہ بیانات فیکٹس پہ مبنی تھے اور فیکٹس کبھی نہیں بدلتے۔ مریم صاحبہ کیا کہیں گے آپ؟ ایک طرف پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر اسلام آباد کی باتیں کر رہے ہیں کہ پورا ملک جام کر دیں گے، اسلام آباد کہہ رہے ہیں، آج بھی پریس کانفرنس کرنے کا اعلان کیا ہے، تو حالات اس وقت کس طرف جا رہے ہیں پاکستان کے حالات کے بارے میں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ذرا کائنڈلی خاموشی اختیار کریں تاکہ میں بات کر لوں۔ شکریہ۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے یہ بات کی تھی اور میں یہ بات ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ایک شخص جو کہ فتنہ ہے، انتشار ہے، تباہی ہے پاکستان کی، اور پھر اوپر سے فورن فنڈڈ ہے، ان طاقتوں نے جو پاکستان کو آگے چلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی اور پاکستان کی دشمن طاقتیں، انہوں نے اس کو فنڈ کیا ہے۔ اور یہ کوئی تخیلاتی بات نہیں ہے، اس کا ایویڈنس ایک ایک صفحے پر ای سی پی کے ڈیسیجن میں ہے کہ اس کو کن کن لوگوں نے فنڈ کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس شخص کو پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کی سیاست کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کی جو مورل فیبرک ہے، جو پاکستان کی سوسائٹی ہے، اس کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کی نئی نسل کو تباہ کرنے کے لیے پیسے دے کر، ڈالرز دے کر لانچ کیا گیا ہے، تو وہ شخص تو یہی کرے گا، چاہے وہ حکومت میں ہو، وہ تب بھی یہی کرے گا۔ جب وہ حکومت میں تھا تو اس نے آئی ایم ایف کے ساتھ جس طرح کی ڈیل کی، جس کے نتائج آج بھی پاکستان بھگت رہا ہے، اور پاکستان کی معیشت کو اس نے تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا، لینڈ مائنز بچھا کے چلا گیا، جس کو آج نہ حکومت اپنا سر توڑ کوشش کے باوجود ایک ایک کر کے چن رہی ہے، بہتری کے راستے پہ لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ وہ کر کے چلا گیا اس ملک کے ساتھ، لانگ ٹرم اس کے بہت امپلیکیشنز ہیں۔ اور آپ یہ بھی ایک دیکھیں کہ جاتے جاتے پھر وہ آئی ایم ایف کے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے خود ہی جو معاہدہ کیا تھا، اور اس میں اسٹیٹ بینک کو بھی گروی رکھ گیا اور فورن ایجنٹس کو لگا کے چلا گیا، پھر وہ جاتے جاتے وہ معاہدہ بھی پھاڑ کے چلا گیا، پرائسز ڈراپ کر کے چلا گیا۔ اور آپ یہ دیکھیں آج تک پاکستان کی معیشت اس اٹیک سے سنبھل نہیں پائی۔ تو اگر حکومت میں ہو تو پاکستان کی تباہی کرے گا، حکومت سے باہر ہو تو جتھے لے کر حملہ آور ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، سب انسٹیٹیوشنز، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ افواج پاکستان ہو، چاہے وہ پولیٹیکل فریٹرنٹی ہو، چاہے وہ حکومت ہو، میں سمجھتی ہوں کہ سب کو اس چیز پہ کنسنسس ہونا چاہیے کہ یہ ایک فتنہ ہے جو تباہی کے لیے لانچ کیا گیا ہے، جس کی شر سے نہ کسی کا بیٹا محفوظ ہے، نہ کسی کی بیٹی محفوظ ہے، نہ کسی کی بیوی محفوظ ہے، نہ کسی کا کوئی رشتہ دار محفوظ ہے۔ تو یہ اس شخص کو جس طرح جو جج تھیں زیبا، جس طرح سے اس نے اس کو جلسے میں کھڑے ہو کے ان کے بارے میں اس طرح کے کلمات ادا کیے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ شخص وہی کر سکتا ہے جو جس کی یا تو دماغی صحت جو ہے وہ جس کی سینٹی کوشچن پہ ہو، یا پھر وہ شخص جس کو پیسے دے کر، جو کہ ثابت ہو گیا اس ملک کے خود کی تباہی کے لیے لانچ کیا ہے۔ اور دوسری آپ نے سیلاب کی بات کی، ہمارے ملک پر ایک آفت آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سیلاب زدگان کو جلدی ان کے گھروں میں آباد کرے، حکومت پوری کوشش کر رہی ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، شہباز شریف صاحب کی کسی صوبے میں حکومت نہیں ہے، لیکن شہباز شریف صاحب یہ دیکھے بغیر کہ کون سا صوبہ کس جماعت کے پاس ہے یا کس جماعت کی حکومت ہے کس صوبے میں، وہ ارسپیکٹو آف دیٹ وہ ہر جگہ جا رہے ہیں، روز جا رہے ہیں، ایکچولی جا کے مدد کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ٹیلیتھون کر دی، 5 ارب روپے جمع ہو گئے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ 5 ارب روپے جو ہیں وہ
सोशल मीडिया के ऊपर वो इमदाद भी डाउनलोड हो गई, राशन के पैकेट भी सोशल मीडिया पे बट गए और फिर सोशल मीडिया पे ही वो बांटे गए। और असल में क्या हुआ कि जो टैक्स पेयर का पैसा है जो इस वक्त आपको लगाना चाहिए था सैलाब ज़रगान के ऊपर, आप उसकी एक्सपेंस के ऊपर आप इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं, गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी यूज़ करते हैं और जाते हैं फ़ोटो सेशंस के लिए। सैलाब ज़रगान को ये मदद की ज़रूरत नहीं है, उनको ये एहसास होना चाहिए कि पंजाब में उनकी हुकूमत है और KPK में उनकी हुकूमत है और यही दो जगह हैं जहाँ पर बहुत बड़े फ्लड्स आए हुए हैं। तो आप जिस जगह पे आपकी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में आपकी हुकूमत है, KPK में आपकी हुकूमत है, तो आप फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ डाल के पतली गली से फरार नहीं हो सकते। आपका सबसे बड़ा स्टेक है इस गवर्नमेंट में, आप जिम्मेदार हैं। इस जगह पे खड़े होके आपने कहा था कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के गुनाह में आप शामिल नहीं थी। अब अगर हुकूमत दोबारा ये गुनाह करती है तो क्या आप इसकी मुखालफत करेंगी? देखिए, मैं एक तो जब ये सवाल उठेगा कबल इस वक्त मैं स्पेकुलेशन पे इसका जवाब नहीं देना चाहूँगी। ये गुनाह है या नहीं? एक सेकंड। दूसरी बात ये कि जिस शख्स ने ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के छेड़ी है उस शख्स का नाम फितना खान है, उसका काम ही फितना डालना है। और मैं अब वो किसी एक बयान पे अपने टिक जाएंगे। आप देख लें कि जब वो गवर्नमेंट में थे और एक पेज पे थे तो वो सिपा सलार की तारीफ़ें हमें दिन रात सुनने को मिलती थी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब वो हुकूमत से निकाले गए तो उन्होंने उनको मीर जाफ़र भी कहा, मीर सादिक भी कहा, XYZ भी कहा और फिर उनको न्यूट्रल कहा, जानवर कहा। और अब अचानक अगर वो इस बात पे आ जाए, पहले